انسان کو دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے نا، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ شیر کی دہشت بہت ہوتی ہے، پر اس کے دل میں کیا ہے وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ ہاتھی بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اپنا معافی ضمیر بیان نہیں کر پاتا۔ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ یہ اپنی گفتگو سے بڑے بڑے مجموعوں پر سحر طاری کر دیتا ہے۔ اس کی باتیں دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ اس کا وجود، یہ جب بولتا ہے تو لوگوں کا وجود کانپتا بھی ہے، روتا بھی ہے، مسکراتے بھی ہیں لوگ۔ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کسی چیز کا کوئی صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور کوئی غلط استعمال بھی ہوتا ہے۔ زبان کا بھی اگر صحیح استعمال کیا جائے تو معاشرے میں بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ سوسائٹی کے اندر اگر خیر والی باتیں زیادہ کریں گے، اچھی باتیں زیادہ کریں گے، ادب و آداب کی باتیں زیادہ کریں گے تو ہمارے ماحول پر اس کے اثرات ہوں گے۔ ہمارے بچے جو بری باتیں سیکھتے ہیں تو یہ بیچارے کوئی نصاب سے نہیں پڑھتے، یہ ارد گرد ان کے باتیں ہوتی ہیں، ان بیچاروں کے کانوں سے ٹکراتی ہیں، دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں۔ تو اچھی باتوں کا رواج ہوگا تو ہماری آنے والی نسل اچھی گفتگو کرے گی۔ خیر کی باتوں کا جب رواج ہوتا ہے تو خیر کی باتیں معاشرے میں پھیلتی ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں روانہ کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا، اور فرمایا کرتے تھے سرکار کے لوگوں پر آسانی کرنا، مشکلات نہ کرنا۔ خوشخبری کی بات، آسانی کی بات، یہ معاشرے میں مٹھاس پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، جو کہتے ہیں اوہو بڑے حالات خراب ہیں جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بس کچھ بھی نہیں، رشتہ دار بھی اچھے نہیں ہوتے، دوست بھی بے وفا ہوتے ہیں، ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسانوں کا انسانوں پر اعتبار ہی اٹھ جاتا ہے۔ غلط ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو بدگمانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، تو ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بیٹھنے والے لوگ ہماری گفتگو کا اثر لیتے ہیں۔ ایک تو ہماری بات کا سامنے اثر ہوتا ہے، پھر ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ آج سارا دن یہ بات بار بار دہرائیں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے جی، جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں، صحت ہے، عافیت ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، تعلیم ہے، جو بھی نعمتیں ان کا ذکر کریں، بار بار کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ نے دل کو سکون عطا کیا۔ یعنی اپنی بات کا اپنے اوپر ہی اثر ہوگا۔ اور اگر آپ بار بار کہیں کہ بڑے حالات خراب ہیں جی، بڑی محنت کی ہے جی، فلانے نے بھی بڑی زیادتی کی، فلاں بندہ بھی ٹھیک نہیں، یہ باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل بے چین ہوتا ہے، طبیعت بے قرار ہوتی ہے۔ انسان کا اپنی بات، اس کا اپنی باتوں کا اس پر بھی اثر ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں تو ہم کسی وقت کوئی ہنسانے والی بات کرنے لگے نا، کسی کو، ہمیں کو بات یاد آ جائے ہنسانے والی، تو کسی کو وہ بات سنانے سے پہلے بندہ خود ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنا ہنستا ہے کہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے، کئی دفعہ بات ہی نہیں ہو پاتی۔ اور اسی طرح کوئی رونے والی بندہ بات کرنے لگتا ہے، کوئی اپنا دکھ بیان کرنے لگتا ہے، تو وہ بات کرنے سے پہلے خود رو پڑتا ہے اور دیر تک روتا رہتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ ہماری باتیں صرف سامنے والے پر ہی اثر نہیں کرتی، ہماری باتیں ہم پر بھی۔ تو جب باتوں کا اثر ہونا ہی ہے تو کیوں نہ ایسا کریں کہ باقی ساری چھوڑ دیں، یا اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ ایک ہوتا ہے عمل کرنا، اس کی تو کیا ہی شان ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں۔ ایک ہوتا ہے ذکر کرنا، ذکر کی بھی بڑی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا کر دی۔ آپ کا ذکر خالی تذکرہ، وہ تذکرہ بھی مومن کو بڑا مرتبہ دیتا ہے، طبیعت ٹھنڈی ہو جاتی۔
حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرماتا ہے جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو حضور کا ذکر تو بلند ہے اور بلند رہے گا، بلند تر ہے اور بلند تر ہوتا رہے گا، لیکن میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے اور سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ ہمیں اپنے نبی پاک کا ذکر کرنا ہے۔ جب ہم ذکر کریں گے نا حضور کے حلم کا، بردباری کا، تو ہماری طبیعتوں سے غصہ جائے گا، چڑچڑا پن جائے گا، تلخی جائے گی، ہم ترش نہیں ہوں گے، چونکہ ہم حضور کے حلم کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم ذکر کریں گے نا نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا، آپ کے عطا کرنے کا، آپ کے نوازنے کا، آپ کے لوگوں کو بانٹنے کا، تو ہماری طبیعت سے بخیلی نکلے گی، ہمارے مزاج سخاوت کی طرف مائل ہوں گے، لوگوں کو عطا کرنا، دینا، غریب کی مدد کرنا، مجبور کے کام آنا، یہ ذہن سازی ہوگی۔ جب ہم کفار، ظلم و ستم کرنے والوں کو نبی پاک کا معاف کرنا بیان کریں گے، سنیں گے، تو ہمارے دل کے اندر سے انتقام کے جذبے ختم ہوں گے، بدلہ لینے کا مزاج، عداوت رکھنے کی طبیعت، یہ سارا کچھ چھٹتا چلا جائے گا۔ تو حضور کا جیسے جیسے ذکر ہوتا جائے گا شخصیت سازی ہوگی۔ نوجوان زیادہ غور کریں میری بات پر، ہماری شخصیت بنے گی، ہمارا کردار نکھرے گا، ہم خود محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر غیر محسوس طریقے سے خوبصورت تبدیلیاں آ رہی، ان تبدیلیوں کو ہم محسوس کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، حضور کا ذکر ہر وقت ہمارے ہاں نا دنیاوی باتیں زیادہ ہیں، ڈسکس زیادہ ہے، تبصرے بہت زیادہ ہیں، سیاسی گفتگو بہت زیادہ ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ذہن انتشار کا شکار ہوتا ہے، مزاج افتراق کا شکار ہوتے ہیں، لوگ بحثیں کرتے ہیں اور بحثیں کر کے ایک دوسرے کے خلاف عداوتیں پیدا کرتے ہیں۔ بحث کے نتیجے میں ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے، کوئی فائدہ حاصل دنیاوی بحثیں اور بلا وجہ کی بحثیں، سیاسی گفتگو اور ادھر ادھر کی باتیں۔ تذکرہ کریں ہمیشہ مدینے والے محبوب کا۔ ہمارے پاس نا ایک بہت بڑی تعداد میں سرکار کی احادیث موجود ہے۔ ایک تو سیاستہ ہے نا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، پھر اس کے بعد طبرانی ہے، مسند امام احمد بن حنبل ہے، اور کتب احادیث ہے۔ یہ کیوں ہے ہمارے پاس؟ یہ اس لیے ہے کہ صحابہ نے حضور کا ذکر کیا ہے، صحابہ نے نبی پاک کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے حضور علیہ السلام کے تذکارے جمیلہ کیے ہیں، وہ ذکر کرتے رہے، ذکر روایت کرتے رہے، تو آج وہ ذکر ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے حضور کے چہرہ نور کا ذکر کیا ہے، انہوں نے زلف عنبری کا ذکر کیا ہے، نبی پاک کی سخاوت کا، حضور کے حلم کا، یہ انہوں نے تذکرے کی، اور وہ کسی موقع پر بھی ذکر مصطفیٰ کو نہیں بھولتے تھے۔ بدر کا دن بڑا سخت تھا، ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ٹینشن ہی بڑی، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں ذکر محبوب کریں معاذ اللہ اور میلاد کریں، اور پریشانیاں ہی بڑی ہیں۔ تو بدر والا دن بڑا پریشانی کا دن تھا، کافر بالکل سامنے کھڑے تھے اور 1000 سے مقابلہ تھا اور حالات بڑے سخت تھے، لیکن صحابہ ذکر رسول نہیں بھولے۔ انہوں نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ کافر 1000 تھے اور مقابلہ کڑا تھا، اور ہمارے پاس ایک ایک سواری تھی اور 3 لوگ تھے، یہ بھی بتایا ہے، اور ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو شان یہ دی ہے کہ سرکار نے تو ایک دن پہلے اشارے لگا دیے تھے، نشانیاں لگا دی تھی، فلانا کافر یہاں مرے گا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ اس ماحول میں بھی ذکر مصطفیٰ وہ بھولے۔ خندق کا دن بڑا سخت تھا، سردی بھی کڑاکے کی، 10-12 ہزار کا لشکر مدینے پہ حملہ آور، قحط کا زمانہ، حالات کڑے، یہ بھی صحابہ نے روایت کیا ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ نہیں بھولے۔ یہ بھی انہوں نے روایت کیا ہے کہ ایک چٹان خندق
کھودتے وقت جو کسی سے نہیں ٹوٹتی تھی، حضور نے فرمایا مجھے دو، میں تمہیں توڑ کے دیتا ہوں۔ اور سرکار نے ایک ضرب لگائی، ایک ضرب، اور ساتھ ایک ملک کے فتح ہونے کی خوشخبری بھی سنائی۔ ایک ضرب لگاتے تو فرماتے لو بھی روم فتح ہو گیا، ایک ضرب لگاتے تو شام فتح ہو گیا، ایک ضرب لگاتے تو ایران فتح ہو۔ تو ذکر محبوب نہ بھولیں۔ یہ ذکر کرے گا کیا؟ اگر ہم غم زدہ ہوں گے تو یہ ذکر ہمارے دکھ سارے دور لے جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دی، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کے نثار کوئی، کیسے ہی رنج میں ہو وہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ حضور کا یاد آنا ہی تو غموں کو بھلاتا ہے۔ تو محبوب کا ذکر پاک ہر موقع پہ، ہر موسم میں، اور پھر حضور کا ذکر ہے بھی ہر موقع پہ ہی۔ ایک تو محفل ہے نا، ایک تو نماز ہے نا، تو یہ تو ساری ہیں ہی سرکار کی بتائی ہوئی چیزیں۔ حج ہے، عمرہ ہے، شادی آ گئی، نبی پاک نے فرمایا نکاح من سنتی، نکاح بھی کسی غیر کا طریقہ نہیں، وہ بھی تمہارے نبی کی سنت ہے۔ تو ذکر محبوب تو یہاں بھی آ گیا۔ میرا خیال ہے چلیں اور کسی ٹائم مومنوں والا لوگ کام نہ کریں اللہ ماشاءاللہ، تو نکاح کے ٹائم تو مسلمانوں والا کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ شادی سے پہلے بھی پتہ نہیں کس کے طریقے پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ ہو جو ناراض ہو کیا کھیجے گو نہیں انج کرنا۔ شادی سے پہلے بھی پتہ نہیں کس کی، مولوی صاحب آ گئے چپ کر جو، چپ کر جو، چپ کر جو، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح کے 5 7 10 منٹ مسلمان، اس کے بعد پھر چھٹی۔ تو ہر جگہ حضور کی سنت ہے، ہر مقام پہ نبی پاک کا طریقہ ہے۔ تو ذکر مصطفیٰ کہیں چھوڑا جا سکتا، اسے کبھی نہیں چھوڑنا۔ اور یہ ذکر کرو، حضور کا ذکر بندے کو تازہ دم کرتا ہے۔ نبی پاک کا ذکر حضور کے بندے کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ حضور کے تذکار انسان کی کیفیت کو بدل دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے، سرکار کا ذکر عام نہیں، حضور کا ذکر کرنا ہے تو ذرا اہتمام کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کا وہ انداز نہیں ہونا چاہیے وہ آج ہمارے ہاں یہ شہنشاہ نقابت ہیں اور یہ شہنشاہ فلاں ہیں تو وہ کبھی بھاگ کے ادھر جا رہے ہیں اور کبھی بھاگ کے ادھر آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنا میں جملہ دین لگا۔ او بھئی تو جملہ دین لگے کہ تو بم چلان لگے؟ کوئی جو بات کرنی ہے وہ کر، بات ختم ہو۔ اتنا زیادہ آپ آداب کا خیال رکھیں، نعت خوانی میں بھی ادب کا خیال رکھیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ آپ نے مائک پکڑا ہے اور آپ کبھی عوام کے سامنے کر رہے ہیں، کبھی اپنے سامنے کر رہے ہیں۔ کیا طریقہ ہے؟ نعت خواں تو وہ ہوتے تھے جو ہاتھ باندھ لیتے تھے اور وہ آنکھیں بند کر لیتے تھے اور حضور کا ذکر چھڑ جاتا، آنسوؤں کی لڑی بھی جاری ہو جاتی تھی۔ اس ذکر میں آداب ہو،